الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ اللہ کی دھن مل جاتی ہے. معصیت چڑھوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. ذی قدر علماء کرام، میرے نہایت ادب و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا یہ روحانی، نورانی، قرآنی، ایمانی، وجدانی، خانقاہی پروگرام، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم سب شریک ہیں. ہمارے مخدوم، ہمارے شیخ، اللہ انہیں سلامت و آباد رکھے، ان کے مرکز کو، ان کے فیض کو اللہ پاک اس مرکز کے فیوزات کو، حضرت کے فیوزات کو پوری دنیا تک پہنچائے. ہر قسم کے شرور و آفات و بلیات سے حضرت کی بھی، حضرت کے متعلقین کی بھی، حضرت کے مرکز کی بھی حفاظت فرمائے. روحانیت کی نسبت سے یہ سارا پروگرام ہے. مجھ سے قبل، مجھ سے بڑے علم، عمل اور تقوی میں بڑی شخصیات کے آپ نے بیانات سماعت فرمائے. اللہ ان کا سنانا، ہمارا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ والوں کی یہ محفل ہے
اور اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آج جو دور ہے، کئی قسم کی دکانیں نظر آتی ہیں جو لوگوں کے نظریات اور عقائد کو لوٹ رہے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے پیر نظر آتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے سلسلے نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں فیس بک میں ایک ویسے کسی نے طنزیہ جملہ لکھا تھا، سلسلہ چھلانگیا۔ اب وہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، ایک اسٹیج سیکرٹری صاحب اشعار پڑھ رہے ہیں، اب جو سامعین ہیں انہیں وجد آیا ہوا ہے، اور ایک وجد میں چھلانگ لگا کر اسٹیج پر آتا ہے، اسٹیج بہت اونچا ہے، اور جو اسٹیج سیکرٹری ہے اسی کو ٹکر مار دیتا ہے۔ پھر جب وہ کیمرہ پھرتا ہے تو ایک چھلانگ لگا کر بانس پر چڑھ رہا ہے اوپر کو، ایک اوپر سے نیچے اتر رہا ہے۔ یہ سلسلہ چھلانگیا ہے۔ عجیب عجیب، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ عجیب عجیب دکانیں آپ کو نظر آئیں گی، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دربار میں اپنے قدموں میں سجدے کروا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ویسے نظر آئیں گے۔ ابھی پیچھے دنوں میں فیس بک میں تھی ایک تصویر، غالباً سندھ کی ہوگی، کہ پیر صاحب کی اونٹنی قضاء الہی سے انتقال فرما گئی۔ اب اس کی قبر بنائی گئی، اور اس کے بارے میں یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ جو سانس بند کر کے 7 چکر اس اونٹنی کی قبر کے لگائے گا، اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ یہ اسلام کے دور کی بات ہے، مشرکین مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ 7 چکر، اگر طواف اور چکر پہ ہی بات ختم ہو جاتی تو صحابہ، آقا فرما رہے ہیں یہ جو جگہ ہے میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جنت ہے، وہیں 7 چکر لگا لیتے، انہیں کعبہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ 7 چکر جو ہے طواف کے، وہ صرف ایک ہی گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں ایک چھوٹی سی قبر بھی ہے، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے جس پر صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہے مرشد جی بلی۔ یہ پیر صاحب کی بلی انتقال فرما گئی تھی قضاء الہی سے، اس کو دفن کیا گیا، اس کی قبر بنائی گئی ہے، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور ایک سجدہ ریز بھی ہے، اور کچھ وہاں بیٹھے ہوئے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ اور کہیں جاؤ گے تو لوٹے جاؤ گے، نظریات کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی۔ یہ ایک مرکز ہے جہاں آپ کا نظریہ بھی بچے گا اور آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ ایک واحد مرکز ہے، اور یہ حضرت کا فیض ہے، جہاں نظریات کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں مخلوق کو سجدے نہیں کرائے جاتے، جہاں گردن جھکوائی جاتی ہے تو صرف ایک اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے انسانیت کا تعلق قائم کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، جو بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہ اپنے مریدوں کو نچاتے نہیں ہیں۔ ہمارا ضلع سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے، تحصیل ہے ڈسکا، پیر صاحب فوت ہو گئے، پیر صاحب کے جنازے کے آگے جو ہے وہ قوالی ہو رہی تھی، پیچھے جنازہ جا رہا ہے، آگے ڈھولکی اور جو پورے قوالی کے جو اسباب و آلات ہیں وہ بج رہے ہیں، اور حضرت کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو دنیا میں بھی ڈھولکیاں سنتا رہا ہے، وہ آخری وقت بھی اس کے جنازے پہ ڈھولکیاں ہی بج رہی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس مرکز میں آپ رات کو بھی اٹھے، تہجد بھی پڑھی، صبح سے لے کے اب تک
ذکر ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ والے نچاتے نہیں ہیں، ڈھولکیاں نہیں بجواتے، گانوں پہ مست نہیں ہوتے، اور گانے اور قوالیاں نہیں سنواتے، بلکہ اللہ والے اللہ کا ذکر سنواتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہی دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ ذکر سے دل تڑپتے۔ اللہ فرماتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، وہ قوالیوں پر مست نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ذکر پر مست ہوتے ہیں، وہ ڈھولکیوں پر مست نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر پر مست ہوتے ہیں، وہ گانوں پر مست نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر پر مست ہوتے ہیں، ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوتی ہیں، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد، زور سے ذرا کہہ دو، درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، اور حضرت کی وہ صلاۃ و سلام والی کتاب بھی ساتھ لے کر جائیں، پتہ چلے کہ ہم علماء دیوبند درود مانتے بھی ہیں، درود پڑھتے بھی ہیں۔ حضرت نے حدیث لکھی ہے طبرانی کے حوالے سے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں، جو 10 بار پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں، اور جو 100 بار پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ منافقت سے بھی بری ہو گیا، جہنم سے بھی بری ہو گیا۔ اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ علامہ سخاوی کے حوالے سے مولا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ تو کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے کچھ لوگ اشعری قبیلے کے آ رہے ہیں، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ایک مقام پر ٹھہر گئے، بیٹھ گئے، اتنے پریشان ہیں کہ چلنے کی سکت موجود نہیں۔ ایک ساتھی سے کہنے لگے ہم تو جا نہیں سکتے، تو کوئی سواری کا ایسا انتظام کر جس پر بیٹھ اور جلدی جلدی اپنی سواری کو دوڑا اور مدینہ المنورہ میں چلے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانا نہیں، پانی نہیں، ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ بغیر کھائے پیے ہم آپ تک پہنچ جائے۔ صحابہ کا بھئی نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضور یہاں نہیں، حضور وہاں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ناراض ہو تو پھر سبحان اللہ کا بھی تو ثواب ملتا ہے نا، یہ بھی تو ذکر ہے۔ حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے نا، سبحان اللہ کہنا بھی ذکر ہے۔ تو صحابہ کا کیا خیال تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا، حضور یہاں نہیں، حضور وہاں ہے۔ حاضر ناظر ہے تو صرف آہستہ بولو، کوئی سونی نہ لے، کون ہے؟ ذرا زور سے بولو جس کا اللہ ہے، اللہ کی گونج پیدا ہو جائے۔ اللہ کون ہے؟ صحابہ کا نظریہ تھا کہ اللہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں وہاں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ہم تو حضور والے ہیں، جو حضور والے ہوتے ہیں وہ در پہ جاتے ہیں، جو حاضر والے ہوتے ہیں وہ در پہ بلاتے ہیں۔ ہم تو حضور والے ہیں، ہم تو در پہ جانے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں چلو چل جا مدینے چلے جا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مدینے لے جائے۔ چلو چلیے
مدینے نو انہاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ چلو چلیے، پنجابی سمجھ آتی ہے، بعد میں ترجمہ کر دوں گا۔ چلو چلیے او مدینے نو انہاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں، او بن ویکھیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں، او بن ویکھیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ او لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے، لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے، دیدار بن اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں، بن ویکھیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ کہہ رہے نے جلدی جا مدینے پاک پیغمبر کے پاس، گھوڑا دوڑائے جا رہے، مدینے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے پاس پہنچے، گھوڑے سے نیچے اترے، آپ دروازے کے پاس کھڑے ہیں، دستک دینے کی ابھی تکلیف کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ آیت آپ آقا دو جہاں فخر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، انہیں جب سنا کہ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں ہر جاندار کا رزق میں دینے والا، کھلانے والا بھی میں ہوں، پلانے والا بھی میں ہوں، میں ہی رب ہوں جو سارے خدائی کو کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں، میں ہی مالک ہوں سبھی کا خالق میں ہوں، کیونکہ نبیوں نے ہم کو توحید سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے ہم کو توحید سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، کہہ دو تسی بھی کہہ دو آپ بھی لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ داتا کون؟ آہستہ بولو، جس کا اللہ داتا ہے وہ زور سے بولے۔ رنج بخش کون؟ گنج بخش کون؟ ساری خدائی کا مالک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ دامن بھرنے والا کون؟ بچے اور بچیاں دینے والا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے والا کون؟ امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا؟ اللہ تو سوا نہیں کوئی واقف ہو دے حال دا، پتھراں چ کیڑیاں نوں دیندا ہے غذا، مومنا توحید والا مسئلہ پکائے۔ اسی مرکز سے یہ مسئلہ پکایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ
اس کے سوا کوئی داتا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اور کہیں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے اسی در پہ آؤ گے، یہاں نظریہ بھی عقیدے کا بھی تحفظ ہوگا، یہاں اخلاقیات بھی سکھائی جائیں گے، نظریہ بھی سکھایا جائے گا، عقیدہ بھی سکھایا جائے گا۔ صحابی سن رہے ہیں، آقا پڑھ رہے ہیں، انہیں سوچا جو اللہ جانوروں کو کھلا سکتا ہے وہ ہمیں بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کا نظریہ دیکھیے، واپس چلے گئے، اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، ساتھی کہنے لگے بتا، نبی کریم کو بتا دیا ہے، حضور کو بیان کر دیا ہے، ہماری بھوک بیان کر دیے۔ کہنے لگے پریشان نہ ہونا، اللہ انتظام کر دے گا۔ تھوڑی دیر گزری، دو آدمی ہیں آ رہے ہیں، ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے روٹیوں کا، سالن پکڑا ہوا ہے، بہترین گوشت پکا ہوا ہے، لے کر آئے۔ کہنے لگے اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو۔ انہوں نے کھایا، کھانا ختم نہیں ہوا بلکہ بچ گیا۔ کہنے لگے چلو، وہ آدمی واپس چلے گئے، کہنے لگے آؤ چلے مدینے نبی کریم کا شکریہ ادا کرے کہ یا رسول اللہ آپ نے کھانا بھیجا، آپ کی مہربانی ہے۔ سالن لیا، روٹیاں کٹھی کی، واپس مدینے آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کھانا آپ نے بھیجا، روٹیاں بھیجی۔ آقا نے فرمایا میں نے نہیں بھیجی، میں نے نہیں بھیجی۔ یا رسول اللہ یہ فلانا آدمی آپ کے دربار میں آپ کے پاس آیا ہے۔ فرمایا مجھے پتہ نہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر یہ روٹیاں، یہ سالن؟ آقا نے فرمایا کون آدمی؟ کھڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا تو مجھے ملا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں ملا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے سنا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو میں نے سوچا ہمیں بھی کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ میں اسی نظریے پر واپس چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا آنے والوں جس نظریے پر یہ گیا ہے اسی اللہ نے جو جانداروں کو کھلانے والا ہے اسی اللہ نے تمہیں بھی کھلا دیا ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، تو یہ اللہ والے اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، یہ اپنی ذات کو سجدے نہیں کرواتے، یہ اللہ سے نسبتیں جوڑتے ہیں کہ آؤ جنت والے راستے کی طرف چلے جاؤ، کامیابی کے راستے کی طرف۔ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اکثر دعا میں فرماتے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما۔ مریدین نے کہا حضرت آپ جنت کا بڑا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا دو وجہ ہیں، میں جنت کا کثرت سے سوال اس لیے کرتا ہوں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت میں حضور کا بھی تو دیدار ہوگا۔ تو میں اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں یہ جنت کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما۔ تو یہ ہمارے اکابرین نے عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، حضور کی محبت سکھائی ہے، حضور سے پیار سکھایا ہے، حضور سے محبت اور عشق کی انتہا سکھائی ہے کہ نبی کی ذات سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ اور ابھی ظہر کے بعد انشاءاللہ وہ تبرکات جو بیت اللہ کی نسبت سے ہیں، روضہ رسول کی نسبت سے ہیں، یہ نسبتیں بڑی بات ہیں۔ خالد بن سفیان ایک کافر تھا، وہ حضور کی بڑی بے ادبی کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ انصاری سے فرمایا جاؤ اس کو قتل کر دو۔ تو وہ قتل کرنے گئے اور اس کی گردن اتاری اور لے کے بھاگے۔ جب بھاگے تو وہ اس کے آدمی بھی ان کے پیچھے، ان نے گردن کپڑے میں لپیٹ رکھی تھی اور جلدی میں ایک غار میں چلے گئے۔ جب غار میں گئے وہ کفار پیچھے دوڑتے آئے، لیکن جیسے حضرت صدیق اکبر حضور کو لے کر غار میں گئے تو مکڑی نے جالا تان دیا تھا
آج یہاں بھی اسی طرح جالا مکڑی نے تان دیا۔ اب یہ اندر بیٹھے تو کفار باہر چلے گئے، دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سر لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، نبی کریم کے قدموں میں ڈالا، حضور خوش ہوئے، اپنی لاٹھی انہیں پکڑائی، فرمایا یہ لو، یہ لاٹھی لے لو اور اس لاٹھی کو پکڑ کے جنت میں چلنا، اور لاٹھی پکڑ کے جنت میں کوئی چلے گا، اور یہ میرے اور تیرے درمیان یہ نشانی ہے، علامت ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کو یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور نے جنت کی علامت دی ہے، نشانی دی ہے، یہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، یہ حضور کی نسبت کی نشانی ہے۔ تو یہ جو نشانیاں آپ دیکھیں گے ابھی ظہر کے بعد، تو یہ سرکار کی نسبت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین کی محبت ہے کہ ہم اس کپڑے سے بھی محبت کرتے ہیں جو کعبے کے ساتھ لگا ہے، اور ہم اس کپڑے سے بھی محبت کرتے ہیں جو گنبد خضرا کے ساتھ لگا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله